شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. دی پاکیزہ ہستی تھی. نبی کریم علیہ السلام ایک موقع تے صحابہ کرام دے کٹھے تشریف فرما ہن. اچانک ایک بندہ آئے، وہ آ کر کے نبی کریم علیہ السلام دی مجلس محفل آپ دے بالکل سامنے گوڑے سٹ کے دو زانو ہو کے جویں اتحیات دی کیفیت اچ بہین دے این کیفیت اچ آپ دے سامنے آپ دے گوڑے مبارک دے نال اپنے گوڑے رلا کے بائے گئے. نبی کریم علیہ السلام کو آ کے کچھ سوالات کی تنسی کچھ پوچھے سے. صحابہ کرام آدن اساں کو جان دینا آسا سارے علاقے دا وسیب دا بندہ نہ لگدا ایمیں ہاں جی میں کوئی اوپرا ہوئے، کوئی پرایا بندہ ہوئے، انسواں بندہ ہاں، لیکن اندھے ہوتے کوئی سفر دے آثار بھی نہ نظر دے لگدا ایمیں ہاں جی میں ہون کی ڈاؤ قریب کو لو اٹھی کے آیا ہوئے، مسافریں علی گالی نہ نظر دیئے. صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آ کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، میں کو دسو کہ ایمان کیا ہوندے، ایمان دے بارے خبر دے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. آپ نے ایمان دے 6 رکن دسائیں.
آپ نے فرمایا اللہ تعالی دی ذات تے ایمان، اور ایویں نبییں پیغمبریں رسولیں تے ایمان، اور ایویں اللہ تعالی دے کتابیں تے ایمان، اور ایویں فرشتیں تے ایمان، اور ایویں تقدیر تے ایمان، تقدیر دے اچھے ہون تے بھی اور تقدیر دے برے ہون تے بھی، اور ایویں مرن تو بعد اٹھن تے ایمان۔ ایمان ضروری چیز ہے، اور اے بھی تمہارے ذہن چوے جو ارکان ایمان، ایمان دے رکن چھی ہیں، اللہ تے ایمان، فرشتیں تے ایمان، اللہ دے رسولیں تے ایمان، اللہ دے کتابیں تے ایمان، نمبر 5 تقدیر تے ایمان، تے نمبر 6 مرن تو بعد اٹھن تے ایمان، یعنی آخرت تے ایمان۔ اور جڑے ویلے ایمان بندے چاہ ونجے ول او بندہ جڑا ہے اللہ تبارک و تعالی دا محبوب بن ویندے، اللہ تعالی کو اپنی رحمت سے لپیٹ گندے، اللہ ان کی مدد بھی کریں دے، اللہ کو برکت بھی دیں دے، اور اللہ تعالیٰ کو عزت بھی دیں دے، اتفاق بھی دیں دے، مستجاب الدعوات بھی کو اللہ بنے دے۔ کیڑے ویلے جڑے ویلے بندے ایمان آوے، ایمان ضروری ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ دے بارے، فرشتیں دے بارے، نبیوں دے بارے، کتابیں دے بارے، تقدیر دے بارے، ایمان ایمان ایمان۔ ایمان دا مطلب ہے عقیدہ، یعنی سوچ، نظریہ، ذہن۔ ایمان یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ اپنے صفتیں وحدہ لا شریک ہے۔ اور فرشتیں دے بارے یہ ایمان ہوئے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہیں۔ نبیوں دے بارے بھی ایمان ہوئے کہ یہ برحق ہیں سارے، اور انہیں کو اللہ نے مبعوث کی تھے۔ کتابیں تے ایمان ہوئے کہ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، قرآن مجید سارے اللہ والوں کتابیں ہیں اور لوگاں دی ہدایت واسطے ہیں۔ تقدیر تے ایمان ہے ہوئے کہ جیڑا کچھ سادے نال چنگا تھا وہ بھی اللہ والوں تھا، اور جیڑا کچھ سادے مزاج دے مخالف تھا وہ بھی اللہ والوں ہوندے۔ اور آخرت تے ایمان کے مرن دے بعد اٹھن برحق ہے، قیامت برحق۔ یہ 6 ارکان نبی کریم نے ایمان دے اوپر دسیا۔ جیڑے ویلے نبی علیہ السلام نے جواب دے دیتے، صحابہ کرام آدم وہ جڑا سوال کرنا لہا جیڑی ہستی بھی آئی اون جواب بیچا کہ صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک فرمائے وے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچ آئے کہ صحابہ کرام آدھنا سا حیران آسے بھی سوال بھی کریں دے انجان بن کے، والجواب سن کے تصدیق بھی کریں دے جی میں کی یہ جان دا ہوئے۔ سوال بھی آپ کریں دے، جواب بھی سن کے وال تصدیق بھی آپ کریں دے بھی ٹھیک آدھے بیٹھے ہو۔ سوال کہیں میں پتہ لگ دے جی میں کو پتہ نہ ہوئے، تصدیق کہیں میں پتہ لگ دے جی میں یہ جان دا ہوئے۔ دوجا سوال کیتے سی، اخبرنی عن الاسلام، اللہ دے نبی میں کو رسو اسلام کیا ہوندے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ان تعبد اللہ، یہ پہلا رکن اسلام دا کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر اور اللہ نال شریک نہ کر، گواہی دے تو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوجا رکن اسلام دا دسائے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومَ رمضان، تے ماہ رمضان دے روزے دا خیال کرنا، تے نمبر 5 وَتُحِجُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، حرمت والے گھر، عزت والے گھر بیت اللہ شریف دا حج کرنا۔ اے 5 ارکان اسلام ہیں، 6 ارکان ایمان تے 5 ارکان اسلام۔ اللہ دی ذات تے ایمان، پیغمبریں تے ایمان، فرشتیں تے ایمان، کتابیں تے ایمان، تقدیر تے ایمان، تے مرن تو بعد اٹھن تے ایمان، یہ ارکان ایمان۔
گواہی دیونا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور نبی کریم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے ہیں، اللہ دے رسول ہیں۔ یہ اسلام دا پہلا رکن ہے، نماز قائم کرنا اسلام دا دوجا رکن ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام دا تیجا رکن ہے، تے روزے رکھنا رمضان دے اسلام دا چوتھا رکن ہے، بیت اللہ دا حج کرنا اسلام دا پنجواں رکن ہے۔ یار ہاں چیزاں ضروری ہیں، 6 ارکان ایمان تے 5 ارکان اسلام۔ یہ ہر بال کو یاد ہونے چاہیے، ہر بندے کو یاد ہونے چاہیے۔ ایک ایمان ایک اسلام، دوہائیں جو فرق ہے، اینچا سمجھو۔ ایمان جڑا ہے عقیدے دا نام ہے تے اسلام جڑا ہے عمل دا نام ہے۔ ایمان جڑا ہے نظریے دا نام ہے، اسلام جڑا ہے کردار دا نام ہے۔ ایمان جڑا ہے تھیوری دا نام ہے، اسلام جڑا ہے پریکٹیکل دا نام ہے۔ عمل دوئیں چیزاں ضروری ہیں، ایمان بھی تے اسلام بھی۔ بعض لوگ اسلام میں چوندن ایمان انہیں دا ناقص ہوندے، اسلام دا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض ایمان چوندن تے اسلام انہیں دا ناقص ہوندے، والایمان کوئی فائدہ مند کہیں۔ سورۃ العصر چلا نے دوئیں چیزیں دا ذکر کیتے۔ اللہ تعالیٰ فرمیدن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پہلے ایمان والصالح عمل۔ صالح عمل کے مراد اسلام ہے، ایمان کے مراد ارکان ایمان، عقیدہ بھی ضروری ہے تے عمل بھی ضروری ہے۔ اللہ نے جتھا بھی ایمان دا ذکر کیتے اتھا نال اللہ نے عمل صالح دا ذکر فرمائے، اور جتھا بھی اللہ نے عمل صالح دا ذکر کیتے اتھا اللہ نے ایمان دا ذکر فرمائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یعنی عمل صالح بھی تے وهو مؤمن، ایمان بھی، دوئیں چیزاں ضروری ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، اللہ پاک نے بدلے اجر بھی دسین تے پاکیزہ زندگی دیاں بشارتاں بھی دسین۔ کیڑا بندہ جڑا ایمان چی پکا ہوئے تے عمل چی پکا ہوئے، یعنی ایمان بھی پورا اسلام بھی پورا۔ دوئیں چیزیں ضروری ہیں اور ایک ہی حدیث ہے۔ نبی سے دشے بھی اسلام دے 5 رکن فلاں فلاں فلاں۔ صحابہ کرام ادن بڑا عجب الامر اساں یعنی عجیب تعجب کرنے اسے بھی سوال ہی آپ کرنے تصدیق ہی آپ کرنے۔ دوجی واری ہے کہ جی صدقت یا رسول اللہ، سچ بیٹھے آدھے ہو۔ صحابہ کرام ادن نبی کریم علیہ السلام کے تیجا سوال کیتے سی، اساں سارے چوپا سے۔ ادب دیکھو، ادب جیڑا آئے وہ جو بھی ہاں وہ حدیث دے آخر جے بھی آ، لیکن ادب کی میں کیتے سی گوڑے سٹ کے بیٹھے بحث نہیں سی کیتی، یعنی سوال کرن دا بھی ادب سکھایا گیا۔ بل دوجا پتہ ہے کیڑا ادب ہے؟ صحابہ کرام اندے مسئلہ دا جواب نہیں دیوان پائے گئے، اتھا پوچھیندہ کہیں کہ دے جواب کوئی دے دے۔ ایک عالم دین بیٹھا ہوئے نا اندے کے مسئلہ پوچھو تے نال بے مارکا شروع تھی ویسا، ان کو اجالا ورنہ دے سن۔ این کہنی اتھا نبی سے کہ سوال جواب ہی اتھاؤں، کہیں دی جرت نہیں تھی بھی ایسا چاہتا سوں، حالانکہ ابتدائی سوالات ہم سارے کو پتہ ہے۔ آنکھیں نہ جبھی یہ تک وہ سن سینے ہیں، ایک کو پوچھن دی گال ہے نہیں۔ اور تریجی چیز ہے اندیچ کہ مذاق نہیں اڑایا گیا سوال کرنا لدا۔ اتھا بندہ سوال کرے ہوں دے پیچھو ٹھٹھا مذاق۔ پہلا سوال کیتے سی ایمان کیڑی شاہدہ نہ آئے، آپ نے لشے میں والا توڑے کے سن دا، پہلا سوال ہوں دا جواب، دوجا سوال ہوں دا جواب سن دا توڑے کے، کہیں کو کھڑا کر کے سن گن سن والو کوئی نام دے سن انشاءاللہ، تاکہ پتہ لگے بھی کہ آج دے در سے کیا تھا۔ آپ نے سوال دا جواب دیتے ہوا کہ ٹھیک فرمائے۔ دوجا سوال اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیتے ارکان اسلام، انہیں کہ ٹھیک فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے تیجا سوال کیتے سی اخبرنی عن الاحسان، ایمان اسلام احسان۔
اللہ دے پاک پیغمبر میں کوئی دسو احسان کیڑی شہدہ نہ ہے احسان کیڑی شہدہ نہ ہے ایمان دا پتہ لگ گئے کہ ایمان دے 6 رکن اسلام دا پتہ لگ گئے جو اسلام دے 5 رکن تے اللہ دے نبی ایک تریجا سوال ہے تو دیکھیں احسان کیڑی شہدہ نہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک سوال کرنا لیا ایمان دے بارے سوال کی تے کو جواب دیتے میں اسلام دے بارے سوال کی تے کو جواب دیتے میں ان تریجا سوال تیرا احسان دے بارے سن ذرا احسان کیڑی شہدہ نہ ہے جی اللہ دے نبی کیڑی شہدہ نہ ہے آپ نے فرمائے جڑے ویلے تو نیت کر کے وضو کر کے عبادت شروع کریں جڑے ویلے عبادت کریں دا کھڑا ہوئے قیام دی حالت کھڑا ہوئے رکوع دی حالت جویں سجدے دی حالت جویں تہجد دی حالت جویں نماز دی حالت جویں حج بیت اللہ دی حالت جویں بیت اللہ دے عمرے دی حالت جویں تلاوت قرآن دی حالت جویں روزے دی حالت جویں جیڑی بھی عبادت دی حالت جویں انت عبد اللہ کأنک تراہ احسان ای چیز دا نہ ہے جڑے ویلے عبادت وچ مصروف ہوویں تیرے ذہن چ ہوے کہ تو اللہ کو دیدا پئی اے ذہن بناونا ضروری ہے بھی میں اللہ کو دیدا پیا نماز پڑھو تو ذہن چ ہوے بھی میں اللہ کو دیدا پیا اے حالت ذہن چ تے نال آپ نے فرمایا جے اے حالت تیرے کے نہ بن سکے اگر تیرے واسطے سے نہ ہوئے کہ میں اللہ کو دے دا پیا اے سوچ نہ بنا سکیں ول کیا کریں وَإِن لَمْ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ول ذہن اے چا بناویں کہ عرشاں والا رب میں کو دے دا پیا اے احسان ہے پہلا ذہن بنا کہ تو اللہ کو دے دا بھئی حج کریں دیواری بیت اللہ دا طواف کریں دیواری صفا مروہ دے چکر لیں دیواری مقام ابراہیم دے نال رکعتاں پڑھ دیواری روزہ افطار کریں دیواری تے روزے دی سحری کریں دیواری نماز دی ہر حالت جو تیرا ذہن ہوئے کہ تو اللہ پاک کو دے دا بھئی جے اے تیری حالت نہ بن سکے والی میں کریں جو اے ذہن چا بناویں فَإِنَّهُ يَرَاكَ تیرا ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ دی نظر تیرے ہوتے ہے تیری عبادت دی حالت ہے سجدے دی حالت ہے تلاوت دی حالت ہے ریاضت دی حالت ہے عبادت دی حالت ہے سخاوت دی حالت ہے امانت دیانت شرافت دی حالت ہے تیرے حج روزے نماز زکات دی حالت ہے جیڑی بھی عبادت دی تیری حالت ہوئے تیرا ذہن ہوئے کہ عرشاں والا رب تیرے کو دے دا پے اے حالت آسی تے عبادت قبول تھی سادی میرے خیال ہے کیا بات آ سکتی ہے حالت نہیں آ سکتی اساں سارا دکانے دا حساب نماز کرنا ہوندے چاچا جی اساں سارے حال وال نماز ونڈنے ہونا کیڑا بندہ ہے جڑا دے میں کو نماز وسوسے نہیں اندے میرے سمجھ میں بھی تو کو آتا کہ سا کوئی وسوسے اندے وجہ نماز دا ایک ترجمے دا پتہ کہیں اللہ اکبر کے السلام علیکم رحمت اللہ دا پتہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین دا کیا معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم دا کیا معنی ہے نہیں پتہ سامع اللہ لمن حامدہ دا کیا معنی ہے نہیں پتہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کیا معنی ہے نہیں پتہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کیا معنی ہے نہیں پتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمیندن میرے دل جنا خیال آویا میں رب نال گال ہی کرا میں نماز پڑھدا ہوں میں پتہ لگ ویندا کہ میں اللہ نال باتاں کرنا پیا ساکو نماز دی سمجھ نہیں لگتی
ساکو نماز دے ترجمے دا ٹرانسلیشن دا نہیں پتا، معنی دا نہیں پتا، مطلب دا نہیں پتا، رکوع دے مزے دا نہیں پتا، سجدے دی حیثیت دا نہیں پتا. سب تو زیادہ بندہ اللہ دے قریب سجدے دی حالت چوندا تے اساں ہی میں بٹھونگے ماری تے چیل چھڑوائی جلدی کیتی درک بھاج علی نماز پڑھی. او سجدے کتھا رہی ہیں جڑے سجدے دی اسلام تعلیم دیندے، او نماز کتھا رہی ہے جڑی نماز دی دین تعلیم دیندے. یہ تصور تو آ ہی نہیں سکتا. کہیں یہ تصور آوے نا ول دیکھی عبادت دی چس کتنا ہے کہ ساکو اللہ لے دا پہ. چلو پہلے تو بندہ اے ذہن بناوے کہ میں اللہ کو لے دا پیا، نہ تے اے ذہن ضرور بناوے کہ کون لے دا پہ، اللہ لے دا پہ. نبی کریم علیہ السلام نے احسان دسائے، ایمان بھی سن کی دے مختصر تفصیل اس نے نہیں گیا، اسلام بھی سن کی دے مختصر احسان. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذہن بنایا کر کہ اللہ دے دا پہ. تُساں سارے جتنا میرے معزز بیٹھے ہوتے میں بھی اساں سارے یہ ذہن چاہ بناونا بھی اللہ سا کو دے دا پہ. اللہ دی قسم ادھی تبدیلی تی تھائیں آوے سی، انقلاب آوے سی. حدیث پاک چندے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت امیر المومنین عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ سفر چنتے انہاں دا نوکر تے غلام انہاں دے نال آئیں. رستے جن تے چھان اٹھنے سایہ اٹھنے ارادہ کیتے نہیں تا پڑا اچھا کریں دیں، ریسٹ کریں دیں، کھانا کھنے ہیں، پانی پینے ہیں، بعد چ لگے وے سو دوپارہ کریں دیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے دسترخوان بچھایا، روٹی رکھوا دیتی، پانی رکھوا دیتا، تے انہیں چھائی تے سایہ دار جگائی. اچانک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی نظر پائے گئی ہیں. ایک بندہ آئی جڑا بکریاں ودا چھڑیں آئی، بھیڑاں ودا چھڑیں آئی، آجڑی بنیا ودا آئی، ریوڑ حقلی ودا آئی. حضرت عبداللہ بن عمر دی نظر پائے گئی ہیں. نال اپنے غلام کو آکھے نے این بندے کو ساڈا ایمتہ کشے کھاونی پیمنی ہوئے سارے کٹھے باسی ٹھاڑتے چھانتے کھا پیوی گھنسی تے آرامی کر گھنسی. جان دے بھی نان کون ہے؟ صحابہ دی تعلیم دے، انہاں دی سیرت دے، انہاں دا کردار دے. ساکو کوئی بندہ روٹی آن لے وے وہ سوک مرسی کیوں نہیں بھی کھا دیا دے آئے پیچھے انہاں درہ تھوڑا سائیڈ تے تھیزن والا کھا سا. یہ مطلب کھیل دے گا سارے ہی میں روٹی لاتی سوکم ہوئی وہ کیوں نہیں بھی کھا دیا دے. وہ دیتا آیا ودات ہے وسن آیا ودات ہے وہ بائے گئے ہیں اٹھے نہیں اٹھنا دمائی کھوا ساری یہ عادت ہے. اٹھا یہ عادت ہے یہ بھی روٹی لگی پیے پانی رکھی جگئے چلو اسا ہوئے کھندے پہ یہ کوئی ساری گنو کیجری وڈی تعلیم. ویسے پہلے دور دے جڑے لوگ ہونے ہیں کھانا کٹھے کھندے ہیں. نبی علیہ السلام دی عادت ہے عشاء دی نماز دے بعد مسجد نبوی علیہ طالبیں دے بارے اعلان کریں دے انصاب آئے بھئی کون آج کتی طالب گنوے سی تاکہ کھانا کھواوے. ڈاڈا سا طالب ڈاڈا صحابی ایک صحابی اپنے ذمہ لگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ذمہ ایک نیوار ڈا طالب آئے صحابی جڑے مسجد نبوی اچ پڑھ دیا نا صحابہ صوفہ وہ لگے گئے. صدیق اکبر نے پتر دے ذمہ لائی نہ کھانا کھوا. آپ بیٹھے رہ گئے کافی دیر دے بعد گھر گئے تے مہمان ہی بیٹھن طالب تے کھانا ہی ہوئے لاتا. فرمائے نے کھادا نہیں وے انہیں کہسا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق آسن تو انہاں دے کٹھے کھاسو یعنی کٹھے کھاونا برکت ہی دے اجتماعیت ہی دے. اساں تو تقریباً گھر دے جتی افراد ہیں کلی کلی روٹی کھندے ہیں. این وجہ تو ہی برکت چاو گئی ہے. کٹھے بے کے کھاوڑے اے نبی سی دی تعلیم ہے نا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ سجے ہاتھ نال کھاؤ تے اپنے اگوں کھاؤ. صاحب ذرے بے شریک ہو سن تے اپنے اگوں کھاون دی تعلیم ہے. یہ کلیے کھاونا تے اگوں کھاون والا چکر کی ڈوایا. بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ سجے ہاتھ نال کھاؤ تے اپنے اگوں کھاؤ. یہ مطلب یہ ہے جو 4-5 بندے تے لازمی کٹھے بے کے کھندے ہیں. یہ صحابہ دی تعلیم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر آدن ہون ذرا سنائے میں تو احسان سمجھے نہ بیٹھا.
وہ بندہ گئے تو کسی قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لینا آگے بکریاں بھیڑاں پہاڑی علاقہ گرمی دی شدت ہے تھوڑا جا غور نہ سن سو حضرت عبداللہ بن عمر آدم تک وہیں واسطے سجدے سے سارے کٹھے پائے تے کھانا کھاتے پانی پیتے آرام کر تے سارے کٹھے پائے حال وال کر تعارف کرا کونی کہندا غلام ہی تے تیرا مالک کون ہے آکھن لگے قبلہ حضور میں باہر تے تیار ہاں تے میں توارے نال حال حوال کرنے تے بھی تیار ہوں لیکن میں توارے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا پانی نہیں پی سکتا حضرت عبداللہ بن عمر دن وجہ کیا ہے جواب لیندے وجہ انی صائم میں روزے نالا نفلی روزہ فرضی نا نفلی میں روزے نالا ارڑے کھودرا میں ایک جگہ تے پڑھی ہے حکمت گوادن میدے کو درست کرن دی ایک حکمت ہے کہ بندہ ہر سوار تے ہر جمعرات دا روزہ رکھے میدے کو سیٹ کرن دی یعنی ایک بہترین ہے اسا کو چونکہ شوگر دی تکلیف ہے کئی دفعہ ڈاکٹریں حکیمیں کلو ویندے او دسیندن بھی سوار جمعرات دے روزے چے فلسفہ ہے کہ ڈوڑی وارا صحیح دے سونا میدے کو میدہ والا پورا ہفتہ ٹھیک چل سکتے سمجھ آئیے نا یہ بڑا فائدہ ہے یہ تو دنیاوی فائدہ ہے میڈیکلی اگلا فائدہ نبی کریم علیہ السلام فرمیدن میں ہر سوار دا روزہ رکھدا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے میں کو سوار لڑی پیدا کیتا میں خوشی دے بدلے چ شکرانے دے بدلے چ روزے دا اہتمام کرنا ایک گل سمجھ آئی جو اللہ دی نعمت دا شکر ادا کرنا ہوئے تو کیا رکھنا چاہیے روزہ ایک گل بھی سمجھ آ گیا تے آپ نے فرمایا ہر جمعرات ابن آدم دے نام اعمال کو اللہ دی بارگاہ وچ ہفتے دی پوری پروگریس پیش کیتی ویندی ہے ہر بندے دی نیکیاں پیش کی چاویں جن تے میں چاہندا جمعرات والے دی جڑے ویلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اعمال پیش کیتا ونے میں روزے دی حالت جواں آپ نے فرمایا ہر بندے کو اللہ تعالی معاف کر دے جمعرات علی تازہ ہفتے دا حساب اللہ کلیئر کر دے سوائے دو بندے دے ایک او بندہ جڑا شرک کیتی ودا ہوئے اللہ ہی کو معاف نہیں کریں دا دوجا او بندہ جڑا علاوہ بولن چھوڑی ودا ہوئے قطع تعلقی کیتی ودا ہوئے چاہی کو بھی اللہ معاف نہیں کریں دا یعنی جمعرات دے روزے دی وجہ نام اعمال پیش تھی وے تے روزے دی حالت آمنہ دلال نے فرمائے جیڑا بندہ من سام یومن فی سبیل اللہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے چا نفلی روزے دا اہتمام چا کرے اللہ کیا کریں دے زہزہ اللہ ان النار 70 خریفا اللہ 70 سال دے سفر جتنا ای بندے کو نفلی روزے دے بدلے چا جہنم دی بھاگ کے دور کر دے آئے عبداللہ بن عمر میں غلام ضرور میں غریب ضرور لیکن میری عادت ہے میں نفلی روزیں دا اہتمام کریں دا بکریاں بھی چھیڑی ودا گلہ بانی بھی کریں دا ودا ریوڑ بھی حقلی ودا تے روزے دی حالت چلہ دا ذکر بھی کریں دا ودا توارے کٹھے بہ کے روٹی نہیں کھا سکتا توارے کٹھے بہ کے پانی نہیں پی سکتا وجہ انی میں روزے نالا احسان بیٹا سمجھے نا ذرا غور کرے گال بے پاسے لگ گئی اج کل ویسے دین چھوٹے ہیں صحابہ کرام سردیاں دے موسم میں اے جڑے خوش تھی دین دا روزے رکھ دے تے رات دا عبادتاں کرنے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص دے بارے نہیں اندہ رضی اللہ عنہما انہوں نے شادی کی تھی کچھ عرصے بعد عامر بن عاص نے اپنی نوں کے پوچھا میرے بیٹے دا کیا حال ہے ہوں کہ بیٹا تھوڑا اچھا ہے لیکن جدہ دی شادی تھئیے حق کے زوجیت ادا کوئی سے کی تھی شکایت نبی پاک تک لگی آپ نے عبداللہ کو صدایا میں ہی میں سنے تیرے بارے ٹھیک ہے انہوں نے جی ٹھیک سنے ہوئے میں جدہ دی شادی کی تھی میں حق کے زوجیت ادا نہیں کر سکیا میں کو موقع ہی نہیں ملیا فرصت ہی نہیں بنی آپ نے فرمایا کیا کریں نہیں وہاں کسی دین پورا میں روزے نہ لونا تے رات جو ہی شروع تھی دیئے میں ول اللہ دی عبادت شروع کر دینا نبی علیہ السلام فرمائی نہ کیتا کر
اینا کی تکر آلے جاسد کا علی کا حق تیرے ذمہ تیرے جسم دا بھی حق ہے تیرے ذمہ تیری آنکھ دا بھی حق ہے تیرے ذمہ تیری بیوی دا بھی حق ہے اے بھی حق پورے کیتے کر عبادت بھی کر لیکن حقوق بھی پورے کر جسم دا بھی حق ہے ایکو نیندر ضروری ہے تاں ون کی نے سارا نہیں چل سکتی یعنی صحابہ دی عادت ہی روزے رکھ دیا نہیں چھوٹے ویسے پریکٹس بھی تھئی رہندی ہے فردی روزیں دی ٹریننگ بھی تھئی رہندی ہے میدا ہی درست تھی آ رہی ہے تے وال روزے دی برکت نال اللہ معافی کیتی رہندے اے بھی اسلام دا رکن ہے صحابہ کرام دی محبت ہوندی ہے چلو خیر اے ویسے ضمنی بات راست چھوڑی ہیں موسم دے مطابق ادے میں روزے لالا حضرت عبداللہ بن عمر حیران تھے بھی کوئی چیک کروں اے چھڑا روزے نالے یا صحیح مانے روزے نالے انہوں دی ازمائش شروع تھی گئی آکھن لگن وے بکریاں دا چرواہا چاہی میں کر جڑا جڑ اکلی ودائیں یہ جڑ دے وچوں ایک بکری ساتھ دے جا اسائیں کو ذبح کریں دیں گوشتی دا بنے دیں اساں بھی کھندے تے تے کو بھی تیرا حصہ دے سوں جڑے تیرے پیسے بن دن وہ بھی تے کو دے دے سوں ذرا سنائے گا اور نال آکھن لگے قبلہ حضور میں کی میں دے سکتا ہوں اے بکری میری نہیں میں بکریاں دا مالک نہیں میرا مالک مدینے چے میں غلامہ میں نوکرہ میں مالک دی اجازت دے بغیر بکری میں کی میں بیچ سکتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر دن تیرے مالک کو کی میں پتا جو بکری تے بیچ چھوڑیے اے جڑی ولی بھیڑے اے جڑا وڈا جڑے کی میں پتا لگ سی آکھن لگن پتا لگ میں دے بکریاں جڑے ویلے لین دے گن کے دین دے تے شام کو کھڑے دے تے گن کے کھڑے دے ناسی نائی میں نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ بن عمر دن چھائی میں چا کر بکری سا کو دے جا اسا پیسے دے دینے تے جڑے ویلے تیرا مالک تیرے کے پوچھے تو اپنے مالک کو آکی میں تھکا ترٹامی تے پتھر دی ٹیک لگامی میں کو نیندر آ گئی بھیڑیا تے نہار آئے بکری کھا گئے اتھا جنگل چا نہار عام روٹینے چاہ دے راندن تے بکری کو کھا دے راندن اے گال چا کری اے جواب دے میں لگے قبلہ حضور میں اگر ایک گال اپنے مالک کو کرنا چاہ تے میں مطمئن بیٹھا کرے نہ اسا تے آدھا بیٹھا اسا کہ بھیڑیا کھا گئے نہار کھا گئے تو سا میں کو ایک سوال دا جواب لیو جیڑے ویلے میں اپنے مالک کو ایمیں خبرہ لالا کہ مطمئن بیٹھا کرے نہ اسا ان ویلے اے دسوا این اللہ اللہ کی تھاؤ سی اللہ کی تھاؤ سی این اللہ اون دی نظر کے میں اوجھل تھی سکنا بلا این اللہ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ او پریک بینی کو جاننا لائے او خبردار ذات ہے تے مخبر ذات ہے کالی رات ہوئے کالی رات چھ کالا پہاڑ ہوئے کالے پہاڑ تے کالے پتھر تے کالی قویلی ٹورتی ودی ہوئے اللہ پاک قویلی دی ٹور کو بھی سونر تے قادر ہے تے قویلی دے دل چھ آمانا لے خیالات کو بھی جانر تے قادر ہے علیم بذات الصدور اللہ دلی دے راز جان رہے این اللہ اللہ کے دے گیا ہو سی میں اپنے مالک کو تے مطمئن کر گنسان عرشاں والے رب کو کی میں مطمئن کرے سان وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ جڑا ساری اکھیں کو اپنے قبضے کریں دے جڑا ساری کو دیتا ہوئے اللہ تے ہر ویلے دیتا ہوئے بس بکریں دے چرواہے دیئے گال کرن دی دے رہی حضرت عبداللہ بن عمر دے اکھا میں جو آنسوں آگئے دسترخوان لپیٹے نے واپس پہن دین بار 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 روندے بھی ودین تے آدھے ودین واہ بکریں دا چرواہ تیرا آکھنا جو این اللہ این اللہ این اللہ اللہ کی توسی اللہ کی توسی اللہ کی توسی اے بکریں دا چرواہ جندے دل چے اے خیال ہے جو اللہ دی نظر میں دیتے جندے دل چے خیال ہے جو اللہ میں کو دیتا پہ جندے دل چے خیال ہے میں اللہ دی نظر کے اوجھل نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ بن عمر آئے ہاں
بھئی دا مالک کیڑا ہے فلانا بھئی اے غلام بھی چین ہیں انہیں کہ قبلہ حضور حاضر ہے تے مال دا کیا کرے سامنے انہیں کہ مال دا مول چپا مال دے پیسے جناب عبداللہ بن عمر نے دیتے غلام دے دیتے مول گھنڈا ہے بھئی واپس والے میرو بھیج دیں آگئے بھئی تھا مال نہ کھڑا عبداللہ بن عمر تک مول گھن گھن تے تیرا مال بھی گھن گھن تے توں بس اڑے وائیں تے آئے حضرت عبداللہ بن عمر دن مبارک ہو بھی اساں تک مول گھننا ہے اڑو آکھن لگن کیڑی شاید مبارک میں اتھا ہی غلامی کرنا میتھا ہی غلامی آکھن لگن نہیں میں تک مول گھنایا تک اللہ واسطے عزاز پیا کرنا تے مال تک توفہ پیا دینا تے بالیں بچینا روزی بھی کرتے آج دے بعد غلامی ختم تے جیڑے بندے دا ذہن ہے ہوئے نا اللہ دے دا پائے انجھے بندے کو اللہ والا ضائع نہیں کرنا جیڑے بندے دا ذہن ہوئے نا اللہ دے دا پائے اللہ والے انجھے بندے کنال اللہ پاک رحمت کریں دے اے احسان ہے بندہ ذہن ہے رکھے اللہ دے دا پائے جیڑے ویلے مدرسے دی ایک کلاس دا امتحان آنا ممتحن گیا وہاں کے بھی توارا امتحان ہے بالو ایک ایک چھری پکڑو ایک ایک مرغی پکڑو اتھا ذبح کرو جتا کوئی نہ پیا دے دا ہو سارے ذبح کرائے ایک بال مرغی چاہتی ودے تو سارے اندر تک کھلن بھی تے کوئی جان نہیں لدی مطلب توں فیل ہے وہاں کی تے اگو جلو پتہ لگ سی جڑے ویلے آگئے ہاں بھئی تو ذبح کر رہی جی کتھاں وہاں میں کمرے کو اندر کوڑی دیتی ہے کلہاں میں کوئی کا نام ذبح کر رہا ہے تو میں سی ایک دیوار دی آڑ ذبح کر رہا ہے بھئی تو وہاں کہ میں ایک درخت دی آڑ ذبح کر رہا ہے بھئی تو ہر کی اپنے اپنے طریقے دے تے ایک بال بیٹھا ہوئے جڑا مرغی چاچی بیٹھا ہے تائیں ذبح کیوں نہیں کی تھی کیا تے کوئی جگہ نہیں لدی وہ بال دا جواب ہے استاد جی ذرا اپنے سوال تے غور کر تو ساں فرمایا آئی اے مرغی اتھا ذبح کرنی ہے اے مرغی اتھا ذبح کرنی ہے جتھا کوئی نہ پیا دے داوے میں کمرے چ اندروں کونڈی لا کے ذبح کرن دا ارادہ کیتے میں نیچے بندے تا کوئی نہیں پڑے دے پر عرشاں والا رب ضرور دے دے دیوار دی آرچ مرغی ذبح کرن دا پروگرام بنے لیکن میں نیچے بندے تا کوئی نہیں پڑے دے پر اللہ دے دے جتھا بھی گیا دنیا کائنات دے نظریں کے دے لوگ گیا عرشاں والے رب دی نظر تے میں نے اتے آئی ہی واسطے میں مرغی ذبح نہیں کر سکیا استاد ہے کہ میں بھی یہ کچھ چاہنا سارے بال فیل تے تو بال کلا پاسیں ایدہ مطلب ہے بندے دا ذہن ہوئے اللہ دے دا بے چوری کرن دے ٹائم ذہن ہوئے اللہ دے دا بے ڈکیٹی کرن دے ٹائم ذہن ہوئے اللہ دے دا بے لوگیں دا حق کھاون دے ٹائم ذہن ہوئے اللہ دے دا بے اسا دنیا دے تھانے دارے دا ڈر رکھ دے ہیں اپنے اپنے دا ڈر رکھ دے ہیں استاد دا ڈر رکھ دے ہیں تے او اللہ دی ذات کے کین سے ڈر دے جن دی نظر کے اسا او جل کین سے ہوں دے اے احسان ہے زندگی دے ہر لازے چے ذہن بنایا کر اللہ دے دا بھے اللہ دے دا بھے جڑے ویلے اے بات آونجی اللہ وط مالو مال کر دے نرانے جویں غلام کو اللہ نے مالو مال کر دیتا جڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام سارے کمرے کو تالے لگے پہ تے کلے کھڑے ہوئے ہیں تے زلیخہ جڑے ویلے انہاں کو دعوت برائی کھڑی دین دی ہے حضرت یوسف آکے ساڑا اللہ سا کو دے دا بے ہوا کہ میں اپنے معبود تے اپنے خدا تے پردہ سٹے دیا ان دے اکھاں کے او ڈرتی ویسو حضرت یوسف دے تیرے ہتھیں دے بنائے خدا میں دی نظر کے تے او ڈرتی ویسو لیکن میرا اللہ جو دیکھانا لائے قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوال انہو لا یفلح الظالمون یوسف نبی دی عزت رب نے بچائی کہ نہ بچائی قرآن کی نے کدیں پوچھے وہ کیوں بچائی یہ دیکھو پہلی گال ہے آئی پہلی گال لولا الرآ برہان ربی
اللہ دے ساڑی توحید علیہ قدرت دے دلائل مٹھی ودا این واسطے بچائے سے ایک ایگا وہ پتہ بھی کرے سانتے غلط ہے یعنی سمجھ جائی ہوگا دوجی بات ہے کہ زی اللہ دے دا پہ بابا میں نہیں کر سکتا اللہ دے دا پہ بس جڑے ویلے یہ بات کی تین سی اسائیں کہ یوسف ایمیں ذرا پشتے رخ کرو تے جڑے دروازے کو اے بادشاہی تالے لگے ہوئے تے چادیاں جڑیاں او زلیخہ گین انہیں تالیاں دو درکو تے دروازیاں دے درکو اللہ بند تالے کی میں کھل سے میں کی میں دوڑا اللہ دے جیندہ عقیدہ تے ذہن تے مزاج ہوئے جو اللہ دے دب ہے اسا ہوں دے واسطے بند جندرے بھی کھول دے دے رانے اسا بند تالے بھی تروڑ دے دے رانے اسا ترنال جڑا کام کرنے او کام اسا کائنات والے لوگاں واسطے دلیل بناونی ہے حضرت یوسف نے ایویں تالے کو ہاتھ لایا اللہ نے تالا کھول دیتا بے دروازے سے ہاتھ لینے دروازہ کھول گیا ایویں سارے دروازے کھل دے گئے اللہ دے جے اے ذہن بناویں جو اللہ دے دب ہے میں رحمت دے بوئے کھول دے سا اگر اے ذہن بناویں جو اللہ دے دب ہے میں اللہ برکت دے بوئے کھول دے سا اگر اے ذہن بناویں جو اللہ دے دب ہے میں اللہ عزت دی حفاظت دے بوئے کھول دے سا اللہ دے میں یوسف کو بچا کے ساری کائنات علیہ کو اے دسائم اگر تیرا ذہن ہوئے اللہ دے دب ہے اے ذہن بناون تیری ذمہ داری ہے تیرے ہوتے رحمت دے مانگ کھولن میری ذمہ داری ایکو احسان آدن انتا عبد اللہ انکا تراہا فَإِلَّمْ يَرَا اگر فَإِلَّمْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا پہلے تو یہ ذہن بناؤں بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا ہے اللہ دیکھنا نماز خشوع خضوع ضروری ہے یا نہیں اوہلے تھی سی جلے ذہن ہو سی اللہ دے دب اوہلے خشوع خضوع آسی نا تے لذتی اوہلے آسی عبادت دی کہیں قسم دی بھی اللہ دے دب اے احسان تے نبی سی جلے دسائے اوہ آکھے سہیں صدقتا سچ بیٹھے آدھے ایمان دے بارے سنیا سے صدقتا اسلام دے بارے سنیا سے صدقتا احسان دے بارے سنیا سے صدقتا تے آدھے اللہ دے نبی چوتھا سوال ہے اے رسو اخبرنی انسا قیامت کدنا سی قیامت کرنا سی قیامت کرنا سی تا جواب سنائے ذرا قیامت کرنا سی میرے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیندے کے سوال کریں دا بھائی او بھی اتنا جان دے جتنا سوال کرنا لا جان دے یعنی جی میں تے کو پتہ نہیں میں کو بھی پتہ نہیں میں بھی نہیں جان دا میں بھی نہیں جان دا قیامت کرنا سی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے ان اللہ اندہو علم الساعہ قیامت دا علم اللہ کو پتہ ہے اللہ دے علاوہ کہیں کو نہیں پتہ لیکن اے ضرور بات ہے جو قیامت آمنی ضرور ہے قیامت پر حق ہے والوزن یوم اذن الحق قیامت آمنی ضرور ہے کانا مقدار ہو اللہ پاک نے قرآن کریم دی مقدار دسائے آخرت دین دی مقدار قرآن کریم میں دسائے 50,000 سنہ قیامت آمنی ضرور ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید آمنی ضرور ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنی ضرور ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشار اطلت قیامت آمنی ضرور ہے اذا السماء انفطرت واذا
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قیامت آمنی ضرور ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ ينصرون۔ اللہ پاک فرمائے دے قیامت حق کے ضرور آسی حساب کتاب مالک یوم الدین مالک یوم الدین قیامت ترازو پل صراط وغیرہ وغیرہ حق لیکن علم کہیں نہیں کرنا سی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها قیامت ضرور سی لیکن میں کو پتہ کہیں نہیں کرنا سی ہے قریب بس آمن لیے ہوا کہ صدقہ سچ بیٹھے آدھے ہو لیکن اے دسو اخبرنی اماراتہا چلو اے دسو قیامت دیاں نشانیاں کیڑیاں ہیں ڈھیر سارے نشانیاں آپ نے دشن آپ نے ایک نشانی یہ دسیے انتالد الامت ربتہا آپ نے ایک نشانی دسی ہے کہ قیامت دے قریب لونڈیاں جیڑیاں ہو سن او اپنے سرداریں تے آقا کو جنم دے سن یعنی جیڑے بال ماں دے پیٹوں نکھتے ہو سن اوے وڈے تھی کہ میری کو نکرانیاں سمجھ سن تے اپنے آپ کو میری دا حکمران سمجھ سن انتالد الامت ربتہا میرے کو این ٹائم بھی ایک بڑھڑی عورت دے میسیج کھڑن میں اپنے علماء علیہ گروپ پہ چی بھیجیں کتھو دیئے میں نہیں دسنا او شو دی ہے 3.5 منٹ دا 5 منٹ دا 8 منٹ دا 10 منٹ دا اندے حالات اگر تو اکمائی تھی میں ایک تے سناوا تو کوئی رومن آوے سی وہ آدھیے میرے پتر روز جیتے کٹن نہ میں کوں ہوتے انہوں دا گزارا نہیں تھی مندے کٹ دن مرین دن کٹین دن وادن توں سارے گھر رچ نحوسا تھا توں سارے گھر رچ ٹینشن نہیں پریشانی ماں کو نوکر سمجھنا بہن بڑے گھٹ لوگ ہیں خوش قسمت جڑے میری کو مجازی خدا دا درجہ دینن تے میری کو لو کانڈ تھپ ویندن تے میری کو لو دعائیں گھندن تے میری کو نعمت سمجھ جائے ورنہ جیڑا آئے حکومت کریں دے قیامت دی نشانی ہے عورت جے کو جنم دے سی او عورت حکمرانی کرے سی تے دوجی نشانی آپ نے دسی ہے جڑے بکریں دے چرواہا ہو سن غریب ہو سن او وجیاں عمارتاں بنا کے فخر کرے سن جڑے جھونپڑیاں جران دے ہو سن غریب ہو سن تو سن کئی دے گنوئی ہو جائیں لوگ ہیں ہزاریں دی تعداد ہیں جڑے بیچارے غربت انہاں دی گزریے پچھو آج انہیں کلو وجیاں کوٹھیاں بلڈنگاں فخر کرنے بابا میری کوٹھی ہے میرا مکان ہے اے بھی قیامت دی نشانی آپ نے ڈھیر سارے نشانیاں دسائیں بہرحال بندہ آکھن لگے صدقتا پہلا سوال ایمان دے بارے دوجا سوال اسلام دے بارے تریجا سوال احسان دے بارے تے چوتھا سوال قیامت دے بارے تے پنجواں سوال قیامت دے نشانے دے بارے صدقتا 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 ایرے دیکھو اندرہ اٹھی کہیں میں ونجن لگے تو گئے میرے نبی سی فرمائے صحابہ جان دے ہو کھونا انہیں کسی کائنا اچھا فرمایا ونجو گولا ہوئی کو ونجو دو چار صحابہ اچھن کوئی ابھتے گئے کوئی لمحتے گئے کوئی پواتے گئے کوئی پجاتے گئے پھر واللہن آپ نے فرمایا کیا بڑھیا انہیں کسی ایمیل لگ دے جی میں زمین نہیں گل گئی ہوئے آسمان کو ٹور گیا ہوئے بندہ نہیں لبدا اب آج جہاں بھی ملے گھاٹا بندہ نہیں لبدا میرے نبی جی فرمائے ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم میرے صحابہ کرام دی جماعت اے ہاتھ بشر دی شکل بندے دی شکل لیکن ہاں کون اے حضرت جبریل بندے دی شکل چاہن میرے کنے سوال کیتنے جواب میں دیتن این واسطے سوال جواب دی نشست رب نے کروائیے لیعلمکم دینکم تاکہ تو آکوں اللہ دین سکھاوے سمجھ آئیے نہیں آئی
تو آپ کو ایمان دا پتہ لگے، اسلام دا، احسان دا، قیامت دا۔ اچھا میں توارے کے پوچھتا ہوں، مسجد عائشہ صدیقہ مسو والے جیڑے میرے بزرگ برائے بیٹھے ہو، جبریل آوے آتے نبی سے کو آکھے اچھا میں کو اللہ سے بھیجے توارے یاریں کو دین سکھاوڑے، انہیں کو چوپڑی واؤ میں ذرا تقریر سننا انہیں کو دین سکھینا، کر سکدا یا نہ کر سکدا؟ لیکن جبریل آپ نہیں کیتی تقریر، دین کو سوالات ڈھال کے نبی پاک دی زبان کے جوابات گھن کے۔ اچھا بیگال کر چھوڑا ہونا، جبریل کو بھی پتا میں جبریل دی تقریر دین نہیں بن سکتی، دین او شاہ بن دیئے جیڑی نبی پاک دی زبان ہی چلی چلے۔ جبریل کو بھی پتا کہ میری بات بھی اگر نبی دی زبان دے ذریعہ نکل سی دے وہ دین بن سی، ورنہ ہی واسطے ادب بھی ہے، جبریل ادب کیتے، سوالات بھی کوئی سوال کرے کاور نہ کیتی کرو، اے بھی گال آ گئی، کوئی سوال جیندے کہ کرے ہوں کو جواب دے مانڈیتا کرو، اے گال بھی آ گئی۔ ایمان کیا ہے اے پتہ ہی لگ گیا، اسلام کیا ہے اے پتہ ہی لگ گیا، احسان کیا ہے اے پتہ ہی لگ گیا، قیامت کرنا سی اے پتہ ہی لگ گیا، قیامت جان نشانیاں کیا ہیں اے ہی پتہ لگ گیا۔ پورے دین دی تعلیم جبریل امین سوال کریں دے گئے تے نبی پاک جواب دیں دے گئے تے او تصدیق کریں دے گئے اللہ والوں اے دین۔ این حدیث کو آدن حدیث جبریل جڑی میں تمہارے سامنے پیش کی تھی، اللہ عمل دی توفیق بخشے جڑے